اپنی پسند کا نمبر، پرکشش نمبر، اٹریکٹو نمبر. جب بھی کوئی آدمی نئی کار یا نئی موٹر سائیکل خریدتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس پر اپنا نمبر یعنی رجسٹریشن مارک وہ اس کی پسند کا ہو. نمبروں کے حوالے سے کسی بھی شخص کی وابستگی کئی طرح سے ہوتی ہے، یعنی کسی کی ڈیٹ آف برتھ، شادی کی تاریخ، کسی بچے نے کوئی جو امتحان میں نمبر لیے ہیں، گھر کا نمبر. یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ وہ نمبر لگوانا چاہتے ہیں جن سے کوئی نہ کوئی ان سے ریلیشن ان کا بنتا ہو. 1990 کی دہائی کی بات کریں تو یہ ثوابدیدی اختیارات MRA یعنی موٹر رجسٹریشن اتھارٹی کے پاس ہوتے تھے، جسے چاہے وہ نمبر الاٹ کر دے، جس پر یقیناً بہت سارے اعتراضات بھی اٹھائے گئے کہ نمبر کے خواہش مند زیادہ تھے. MRA صاحب نے اپنی چوائس سے کسی کو نمبر دے دیا. تو اس سسٹم کو ثوابدیدی اختیارات کو ختم کر دیا گیا اور اوپن آکشن کا سسٹم متعارف کرایا گیا. اوپن آکشن میں یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک خاص تاریخ مقرر کی جاتی تھی، ٹائم ہوتا تھا، آفس کی پریمیسز میں ایک دن نیلامی یعنی نیلام عام ہوتا تھا ان نمبروں کا جن کو ہم اٹریکٹو نمبر کہتے تھے. اس میں بھی اعتراضات اٹھائے گئے، یعنی کہ جس نے نمبر لینا ہے کسی خاص نمبر کے لیے وہ خواہش مند ہے اور وہ وقت مقرر پر نہیں پہنچا، لیٹ ہو گیا، نمبر آکشن ہو گیا، تو وہ کہتا تھا جس سے دوبارہ آکشن کریں، جس آکشن پہ جس قیمت پہ یہ آکشن ہوئی ہے میں اس سے زیادہ دینے کو تیار ہوں. اور دوسرا 1 2 3 یعنی جلدی کر دیا، جی آپ کے یہ آدمی جاننے والے تھے تو آپ نے 1 2 3 جلدی کر دیا، میں تو ابھی اور بولی دینا چاہتا تھا. اس تمام تر اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے موجودہ دور میں جب یونیورسل نمبر کا آغاز ہوا تو ای آکشن متعارف کرایا گیا، جس میں دوسرا انسانی ہاتھ ملوث رہا نہ، ثوابدیدی اختیارات بالکل ختم ہو گئے. یہاں بتانا یہ ضروری ہے کہ پہلے سیریز میں 9999 نمبرز ہوتے تھے گاڑیوں کی رجسٹریشن میں. اب جب سے یونیورسل نمبر آیا تو ان نمبروں کی تعداد کم کر کے صرف 999 کر دی گئی. 1000 سے 9999 موٹر سائیکل کے لیے اور اس سے پہلے یہ نمبر کاروں کے لیے. اب اس میں ای آکشن میں تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے کہ آپ نے اپنی رجسٹریشن کس طرح کروانی ہے، بڈ کس طرح دینی ہے. جب یہ سسٹم متعارف کروایا گیا تو اس وقت یہ تھوڑا مشکل اور لمبا پروسیجر تھا، لیکن ڈپارٹمنٹ نے بڑی محنت کے ساتھ ریفائن کیا، اس سسٹم کو مختصر کیا اور اب یعنی آپ جب چاہیں بغیر کسی کی مدد کے، بغیر پیسے ایکسٹرا خرچ کیے اپنی چوائس کا نمبر اپنی گاڑی کے لیے، اپنی موٹر سائیکل کے لیے آپ خود لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں حافظ محمد سلیمان کلیم صاحب کو بلایا، کیونکہ یہ کافی گہری نظر رکھتے ہیں ای آکشن کے اوپر، اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ سسٹم کتنا مشکل ہے، کتنا آسان ہے، کتنی دیر لگتی ہے، رجسٹریشن کس طرح کروانی ہے. تو ان سب کے لیے آج ہمیں سکھائیں گے حافظ صاحب. بہت شکریہ رانا صاحب. رانا صاحب، ای آکشن کا طریقہ کار نہایت آسان، سادہ اور عام فہم. اس میں نہ صرف آپ کو دفاتر کے چکر لگانے سے آزادی ملتی ہے بلکہ ایجنٹ معافیہ سے بھی چھٹکارا حاصل ہوتا ہے. آج ہم اس کو آسان لفظوں میں اور انتہائی سہل طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ای آکشن پروسیس کا ہم نے حصہ کس طرح سے بننا ہے اور کس طرح سے اپنی گاڑی کو آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے رجسٹرڈ کرنا. اس میں بتاتا چلوں کہ ای آکشن میں حصہ لینے کے لیے ہمارے پاس 2 طریقہ کار ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب کی ویب سائٹ کے تھرو ہم رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں، ای آکشن پروسیس کا حصہ بن سکتے ہیں. دوسرا جو اس سے بھی زیادہ آسان ہے وہ ہے کہ پلے اسٹور سے آپ ای آکشن پنجاب کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس پہ اپنی رجسٹریشن کریں اور ای آکشن پروسیس کا حصہ بن جائیں. اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ای آکشن ایپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا پلے اسٹور سے، اس پہ آپ کو سائن اپ کی آپشن آئے. سائن اپ کی آپشن کے اندر آپ نے اپنے قوائف کا اندراج کرنا ہے، جس میں آپ کا نام ہے، آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے، موبائل نمبر ہے، وہ ای میل ایڈریس ہے جس پر آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کیا جاتا رہے کہ آپ کا پروسیس اس ٹائم کن مراحل میں سے گزر رہا ہے. تو جیسے ہی آپ اس پہ اپنے کریڈینشلز سارے پٹ کر دیتے ہیں تو آپ کا لاگ ان کریٹ کر دیا جاتا ہے.
آپ کا جو اس کا پاسورڈ لاگ ان ہے وہ آپ کے شناختی کارڈ پر مشتمل ہے، اور پاسورڈ جو آپ نے اپنی آسانی کے لیے اس میں دیا گیا ہے۔ جیسے ہی آپ اس میں لاگ ان ہوں گے تو آپ کو ای آکشن نام کا ایک آئیکن نظر آتا ہے۔ ای آکشن آئیکن کے اندر جیسے ہی آپ داخل کرتے ہیں، اس کے اندر آپ کو ایک لسٹ فراہم کر دی جاتی ہے جو کہ آنے والے دنوں میں جن نمبرز کی، جن سیریز کی آکشن ہونی ہے، اچھا، اس میں آپ اپنی گاڑی، موٹر سائیکل، کمرشل، جس طرح کی آپ کی جو وہیکل ہے اس کے مطابق آپ اس کو سیریز کو منتخب کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس سیریز کو منتخب کرتے ہیں تو آپ کو اویلیبل نمبر کی فہرست فراہم کر دی جاتی ہے، جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا کہ 1 سے لے کے 999 نمبر تک آپ گاڑیوں کی آکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، اور وہ سیریز جو بائکس کے لیے ہیں وہاں آپ 1000 سے لے کے 9999 نمبر تک اپنی مرضی کے نمبر میں آکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنی مرضی کا نمبر منتخب کرتے ہیں، اس میں آپ کو ایک ملٹیپل آپشن دی گئی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ نمبرز کے لیے بھی آپشن میں حصہ لے سکتے ہیں سیم گاڑی کے لیے۔ اچھا، یعنی یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ایک نئی گاڑی خریدی تو اس میں میں سوچ رہا تھا کہ میں نے 350 نمبر لینا ہے، چلیں اگر 350 ملا تو 450 لے لوں، تو یعنی میں 2 نمبر بیک وقت ان کا انتخاب کر سکتا ہوں۔ جی بالکل، جتنے بھی نمبر آپ اس میں سے منتخب کرتے ہیں اپنی آسانی کے ساتھ، جتنوں میں آپ ایک وقت میں آکشن میں حصہ لے سکیں، آپ وہاں سے منتخب کریں گے اور اس کو سبمٹ کر دیں گے۔ اب وہاں پہ آپ کو اس کی گاڑی کی نمبر اور اس کی ریزرو پرائس وہاں پر لکھ دی گئی کہ اس گاڑی اس نمبر کے اگینسٹ یہ ریزرو پرائس ہے۔ جتنے نمبر آپ نے سلیکٹ کیے وہ آپ کو ایک پیج کے اوپر شو ہو جائیں گے، وہاں پر آپ نے اپنی گاڑی کا چیسز نمبر اور آنر نیم بتانا ہے۔ یہاں جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو چیسز نمبر منتخب کرنا ہے یا اس کے اندر جو اندراج کرنا ہے، اس میں انتہائی جو ہے نا آپ نے توجہ کا مظاہرہ کرنا ہے کہ اس میں جو آپ کی سیل ریسپٹ آپ کو کمپنی کی طرف سے جو ملی ہے اور جو سیل سرٹیفکیٹ ملا ہے، اس کے اوپر جو چیسز نمبر کی ترتیب ہے نمبرز کے حوالے سے وہ سیم وہی ہونی چاہیے۔ اگر اس میں آپ غلطی کرتے ہیں، کل کو آپ کے رجسٹریشن پروسیس کے اندر آپ کو مسائل ہو سکتے ہیں اور آپ کی گاڑی رجسٹرڈ نہیں ہوگی۔ اسی طرح آنر نیم کے اندر بھی آپ نے وہی نام لکھنا ہے جس کے نام پہ وہ سیل ریسپٹ نکلی ہوئی۔ جی بالکل ٹھیک۔ جیسے ہی آپ اس کو منتخب کرتے ہیں، اس کو سبمٹ کرتے ہیں، آپ کو ایک پی ایس سی آئی ڈی اس ٹوٹل اماؤنٹ کا، جتنی بھی آپ نے ایک آکشن کے لیے حصہ لیا ہے یا ایک سے زیادہ کے لیے لیا ہے، ان سب کا ایک کمبائنڈ پی ایس آئی ڈی جنریٹ کر کے آپ کو ای میل بھی کر دیا جاتا ہے اور آپ کے دیے گئے نمبر پر میسج بھی کر دیا جاتا ہے۔ زبردست۔ اس پی ایس آئی ڈی نمبر کو آپ استعمال کرتے ہوئے کسی بھی موبائل بینکنگ ایپ کے ذریعے سے، ایزی پیسہ، جیز کیش، اے ٹی ایم، مطلب ان میں سے کوئی بھی جو آپ کو آسانی ہو، آپ گھر بیٹھے اس کی قیمت ادا کر کے ای آکشن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یعنی وہ جو آئے گا وہ ہم نے ریزرو پرائس جو بھی ہمارا ڈپارٹمنٹ کہتا ہے ہم نے وہ پہلے جمع کروا دیں۔ جی بالکل، وہ ریزرو پرائز اور آکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے رجسٹریشن فیس جو کہ 100 روپیہ ہے، وہ ایک کمبائنڈ صورت میں آپ اس کو جمع کروا دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس کو جمع کرواتے ہیں، اب پہلے یہ مرحلے طے کرنے کے بعد آپ کو پھر ایک دفعہ ایکسائز آفس کا چکر لگانا پڑتا تھا اپروول کے لیے، ٹھیک ہے جی، ایم آر اے کی اپروول کے لیے۔ اب اس سے بھی آپ کو چھٹکارا مل گیا ہے۔ آپ جیسے ہی یہ پیمنٹ کرتے ہیں، ایک سسٹم جنریٹڈ میسج کے ذریعے آپ کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کی ایپلیکیشن ای آکشن میں حصہ لینے کے لیے اپروو کر دی گئی۔ زبردست۔ آپ کو جیسے ہی ایپ کے اندر آپ جائیں گے، آپ جو ایپلیکیشن سبمٹ کروائی ہوئی ہیں اس کی ڈیٹ، آنے والے دنوں میں جب اس کی آکشن سٹارٹ ہونی ہے، وہ ساری ترتیب اس کے اوپر لکھی ہو۔ یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ آپ کو رجسٹریشن کے لیے 3 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے، جو کہ جس ڈیٹ کو شروع ہوتی ہے اس کی رجسٹریشن صبح 8 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک کا ٹائم، 3 دن تک آپ اپنا وہ نمبر جو ہے اس پہ ریزرو کرا سکتے ہیں، رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی آکشن کا دن آتا ہے، آکشن کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا صبح 9 بجے سے، 9 بجے سے لے کے اگلے دن رات 9 بجے تک سے پہلے یعنی کہ 8:59 تک آپ اس میں
بلا تعطل آکشن کے اندر حصہ لے سکتے ہیں. یعنی کہ جیسے ہی کوئی اور بڈ لگاتا ہے آپ اسے ہائیسٹ بڈ لگا سکتے ہیں. اب ایک اور جو اس حوالے سے شکایت موصول ہو رہی تھی ڈپارٹمنٹ کو کہ جی آخری وقت کے اندر ایجنٹ حضرات یا لوگ جو ہیں آخری سینگٹس کے اندر بڈ لگاتے ہیں اور نمبر منتخب کر لیتے ہیں. میں اس سے زیادہ بڈ لگانا چاہتا ہوں, زیادہ بڑی اماؤنٹ پہ وہ خریدنا چاہتا ہوں نمبر. تو اب ڈپارٹمنٹ نے اس کا توڑ یہ کیا ہے ایک اور نئی ایولیوشن کے ذریعے سے کہ آپ جیسے ہی جو لوگ بڈ میں حصہ لے رہے ہوں گے, جنہوں نے آلریڈی کوئی بڈ لگائی ہوگی اس کے اندر, ان کو آخری ٹائم مکمل ہونے کے بعد 9 بجے کے بعد ان کو 1 منٹ اضافی دیا جائے گا. اچھا, کہ آپ اگر اس سے زیادہ بڈ لگانا چاہتے ہیں آپ اس 1 منٹ کے اندر اپنی اضافی بڈ لگا سکتے ہیں. اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ ہائیسٹ بڈر ڈیفائن نہیں ہو جاتا. اور اس کے بعد کوئی اس کی بڈ نہیں آتی. ہاں جی, تو وہ منٹ تب مکمل ہوگا. منٹ تب مکمل ہو. 1 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے, اس میں اگلا بڈر اس سے زیادہ اماؤنٹ لگا لیتا ہے, وہ ہائیسٹ بڈر بن گیا. اب جو پہلے والا ہے اس کو 1 منٹ دیا جائے گا کہ آپ اس سے زیادہ اماؤنٹ لگا سکتے ہیں. وہ جیسے جیسے یہ مکمل ہوگا ہائیسٹ بڈ پہ آ کے اس کی بریک لگ جائے گی. وہ تمام عذر جو ہیں جو کہے گئے تھے عوام کی طرف سے کہ میں زیادہ اماؤنٹ لگاتا ہوں, اس کو ڈپارٹمنٹ نے اس کا قلعہ کما کر دیا. تو اس طرح سے آپ وہ نمبر جو ہے اپنی مرضی کا وہ بڈ آپ نے ون کر لی, اس سے اگلے سیکنڈ میں آپ کی اسی وقت جو ونرز کی لسٹ ہے وہ اپ ڈیٹ کر دی جاتی ہے. تو اس سے فوری طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آن لائن کہ آپ نے یہ نمبر ون کر لیا ہے آپ کی چیسز نمبر کے. اب ڈپارٹمنٹ آپ کو 15 دن کا ٹائم دیتا ہے کہ آپ 15 دن کے اندر اس چیسز نمبر کے اس آنر کے جو آپ نے قوائف دیے ہیں اس کے مطابق آفس کو وزٹ کریں اور اپنی گاڑی اس نمبر کے اگینسٹ رجسٹر کروا رہے. ثوابدیدی اختیارات اس میں دیے گئے ہیں ڈائریکٹر صاحب کو کہ اگر کوئی بندہ شہر سے باہر ہے, ملک سے باہر ہے, وہ نہیں آ پاتا تو اس ٹائم کو بڑھا کر 30 دن تک کا اختیار ہے کہ وہ ڈائریکٹر صاحب کے نام پہ اپلیکیشن لکھ کے ریکویسٹ کر کے کہ میں اس وجہ سے اپنا عذر بیان کر کے وہ اضافی دن کا ٹائم لے سکتا. اچھا, اس میں سلیمان یہ بتائیے گا کہ اس پروسیس میں حصہ لینے کے لیے یعنی اگر میں لاہور میں ہوں اور اب تو یونیورسل نمبر آ گیا, یعنی پنجاب میں جو میں نے لاہور سے نمبر لیا تو میں پورے پنجاب میں کسی بھی موٹر رجسٹریشن آفس میں جا کے اس کو نمبر لگوا سکتا ہوں. ایک تو یہ بتائیے گا, اور دوسرا اگر میں ملک سے باہر بیٹھ کر اس آکشن میں حصہ لینا چاہوں تو کیا یہ میرے لیے ممکن ہوگا؟ مولانا صاحب بڑا زبردست سوال کیا آپ نے. اور پہلے یہ ایک بات یہ بھی سامنے آتی تھی کہ جہاں سے آپ نے MRA کی اپروول ڈلوائی ہے وہیں پہ آپ کو رجسٹریشن کے لیے آنا پڑتا تھا, جہاں پہ آپ نے اپنے نمبر کا اپروول ڈلوائی. اب فرض کیا آپ اس کے بعد کہیں سفر کر کے گجرانوالہ چلے جاتے ہیں, اپروول آپ نے ڈلوائی لاہور کے اندر, تو آپ کو لاہور آنا پڑتا تھا رجسٹریشن کروانے. اب اس کے بعد کبھی خاتمہ ہوگی کیونکہ آن لائن اس کی اپروول ہونی ہے. آپ چاہے ملک سے باہر بیٹھے ہیں چاہے شہر سے باہر بیٹھے ہیں, آپ اس آکشن کا حصہ بن سکتے ہیں اور اس کے بعد کسی بھی ایکسائز کے پنجاب کے دفتر میں جا کے آپ اس کی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. زبردست. یقیناً نمبروں کے حوالے سے, اپنی پسند کے نمبر کے حوالے سے آپ کو جو سلیمان نے آگاہی فراہم کی ہے, میری خواہش ہے کہ چونکہ یہ مسئلہ ہر خاص و عام کا ہے, اگر آپ گاڑی ہے تب بھی, اگر موٹر سائیکل ہے تب بھی آپ اپنی پسند کا نمبر لگوانا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے آگے دوستوں کو حلقہ احباب میں شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ سب کے نالج میں آ جائے. تھینک یو.